اب یہ خبر جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے گی صرف ڈاکٹرز کو، اور ڈاکٹر چیک کر کے بتائیں گے کہ ان کی کیسی طبیعت ہے۔ جو افواہ سازی ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان جو ہے نا اس کی جان کو خطرہ ہو، تو بعد کی بات ہے، خطرہ تو بڑی چھوٹی بات جو کر رہے ہیں وہ اس سے آگے چلے گئے ہیں، شاید ان کی جان جو ہے نا وہ چلی گئی ہے، کچھ اس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ گورنمنٹ نے اس بات کو کہ ریاست کو جھکایا جائے عمران خان کے سامنے، اور وہ جا کے وہاں پہ بے شک ان کے لوگوں کے ذریعے وہ رسائی دینے کا مطلب یہی ہے کہ ان سے درخواست کی جائے، تو وہ اس کو کریڈٹ لینا تھا مقصد، تو یہ مقصد تھا اصل میں، اور جس کو حکومت نے ناکام کر دیا ہے۔ حکومت نے، کینیڈا نے یہ سارا کیس جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا، اور اس کیس پر انڈیا جو ہے وہ سٹینڈ لے گیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے، انڈیا تو اب اپنے آپ کو کوئی سپر پاور کی طرح بیہیو کرتا ہے، تو اس سے پھر یہ ہوا کہ کینیڈا نے ان کے جو اب ڈپلومیٹس ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا۔ پہلی دفعہ بھارت کو ہیٹ مل رہی ہے، اسے پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کی پالیسیز اس کا کیا قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ کل جو حزب اللہ نے، ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں سب سے جو اس وقت ایس چل رہی ہے وہ پاکستان میں، اسلام آباد میں بڑی اہم ہے، اور اس دوران چیئرمین پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک ہائپ کریٹ کی گئی کہ ان کو کچھ ہو گیا ہے جیل میں، اور اب ان کے حوالے سے کون سا کیا فیصلہ لیا ہے گورنمنٹ نے کہ 15 کی، یعنی کہ کل جو احتجاج کی کال ہے اس حوالے سے اس وجہ سے تھی کہ ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو حکومت نے اب کیا فیصلہ لیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا، انڈیا اور کینیڈا کے درمیان ایک بہت بڑا سٹینڈ آف ہو گیا ہے، ایک بہت کشیدگی بڑھ گئی ہے، ڈپلومیٹیکلی ایک دوسرے کے ڈپلومیٹس واپس لیے جا رہے ہیں، کوئی کسی کو نکال رہا ہے، کوئی ادھر سے دوسروں کو نکال رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اب آگے، کیونکہ اس کی ایک بیس پر، ایئر بیس پر، حیفا شہر کی ایئر بیس پر بہت برا اور ایک بڑا حملہ ہوا تھا، تو ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حکومت نے وہ جو مطالبہ تھا کہ عمران خان کی طبیعت اور ان کا پتہ کرنے کے لیے ہمیں رسائی دی جائے، اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو رسائی دی جائے، اور اس میں حامد رضا بھی شامل تھے جو سنی اتحاد کے ہیں، تو یہ ایک سٹیج کرنا چاہ رہے تھے، کچھ ڈرامہ سٹیج ہونے جا رہا تھا، اور یہ کہ ہم ملیں اور پھر وہاں بات ہو، اور پھر آگے کہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی کارکن جو ہیں وہ وسیع تر ملک کی مفاد میں یہ جو ایس سی ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ ہڑتال جو ہے یا یہ جو سٹرائک ہے یہ مؤخر کر دیں، اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، یہ تھا ایک پلان۔ تو اس کو تو حکومت نے ناکام بنا دیا ہے۔ اب یہ خبر جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے گی صرف ڈاکٹرز کو، اور ڈاکٹر چیک کر کے بتائیں گے کہ ان کی کیسی طبیعت ہے۔ جو افواہ سازی ہو رہی ہے، جو بڑے بڑے اینکرز جو ہیں سو کالڈ، اور بڑے ماؤتھ پیس جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان جو ہے نا اس کی جان کو خطرہ ہو، تو بعد کی بات ہے، خطرہ تو بڑی چھوٹی بات جو کر رہے ہیں وہ اس سے آگے چلے گئے ہیں، شاید ان کی جان جو ہے نا وہ چلی گئی ہے، کچھ اس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور ان کو کچھ ہو گیا ہے یا ان کو کچھ کر دیا گیا ہے، تو یہ ساری جو خبریں ہیں اور عجیب و غریب قسم کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، مطلب یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کا کوئی لیڈر ہے تو آپ اس کے بارے میں اس حد تک جا کے سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے۔ تو لوگ تو اپنوں کے لیے جن سے پیار ہوتا ہے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کی خیریت کے لیے، اور خیریت ہی ہمیشہ چاہتے ہوتے ہیں، لیکن یہاں سلسلہ الٹا ہے، بہت سے ظاہر ہے اس میں مقاصد ہوتے ہیں لوگوں کے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہے، اور اس کے تحت وہ لگا ہوا ہے، اس میں ایک شتر بے مہار کی طرح سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن گورنمنٹ نے اس بات کو کہ ریاست کو جھکایا جائے عمران خان کے سامنے، اور وہ جا کے وہاں پہ بے شک ان کے لوگوں کے ذریعے وہ رسائی دینے کا مطلب یہی ہے کہ ان سے درخواست کی جائے کہ جی آپ ہمارا یہ احتجاج جو ہے وہ اس کو رکوائیں، تو وہ اس کو کریڈٹ لینا تھا مقصد
کہ یہ جی دیکھیں جی یہ حکومت نے بالآخر ہمیں کہہ کر یہ بھیجا اور ہم نے جا کے درخواست کی اور انہوں نے پھر آگے کارکنوں کو حکم دیا کہ آپ بس کریں، ابھی نہیں کریں، بعد میں کر لیں. تو یہ مقصد تھا اصل میں، اور جس کو حکومت نے ناکام کر دیا ہے، اور صرف ڈاکٹرز کی حد تک ہے. اب یہ اطلاع کر دی گئی ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ ہم ڈاکٹرز کی رسائی دے دیں گے. ہاں اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک مطالبہ آ سکتا ہے کہ جی ڈاکٹر ایک ہمارا بھی بیچ میں ہونا چاہیے، تو وہ شاید شامل کر لیا جائے. تو اس طرح کل تک ڈاکٹرز کی مارننگ میں کسی وقت جو ہے وہ رپورٹ آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر کیا رہ جائے گا کسی کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے. تو یہ ایک پیالی میں طوفان تھا جو ابھی تک برپا کیا جا رہا ہے، ابھی تک اس کو ابال دیا جا رہا ہے. تو یہ تھی ایک خبر. اور دوسرا یہ کہ انڈیا کی را جو ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کی بہت بڑی ایجنسی سمجھنا شروع کر دیا اس نے اس وقت سے، جب سے امریکہ کا ہاتھ اس کے سر پہ آیا ہے. اور امریکہ کی چھتر چھایا میں اب وہ گھس کے مارنے کی جو پالیسی ہے وہ انہوں نے اپنا رکھی ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ کارروائیاں پاکستان کے اندر بھی کی ہیں. کچھ لوگوں کو، کچھ کرائے کے قاتل جو یہاں پہ کسی جگہ بھی مل جاتے ہیں، ان کے ذریعے کچھ لوگوں کو یہاں بھی مروایا. اور اسی طرح انہوں نے کینیڈا میں ایک سکھ رہنما ہیں ہردیپ سنگھ نجر، ان کا قتل کروایا. اور اس پہ پھر یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کینیڈا میں جو سکھ کمیونٹی ہے وہ بڑی طاقتور ہے. تو انہوں نے پھر اس معاملے کو، اور پارلیمنٹ میں بھی بڑی ان کی پاور ہے، تو انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا اور اس گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ یہ ہے کینیڈین شہری تھا، یہ سکھ تھا، اس کو را نے یہاں آگے قتل کروایا ہے. تو پھر اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوئی اور وہ بندہ بھی پکڑا گیا جس نے قتل کیا تھا، اور اس کے لنکس جو ہیں ود انڈیا اینڈ ود را وہ بھی اسٹیبلش ہو گئے. تو پھر حکومت نے، کینیڈا نے یہ سارا کیس جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا، اور اس کیس پر انڈیا جو ہے وہ سٹینڈ لے گیا. ظاہر ہے کہ انہوں نے، انڈیا تو اب اپنے آپ کو کوئی سپر پاور کی طرح بیہیو کرتا ہے. تو اس سے پھر یہ ہوا کہ کینیڈا نے ان کے جو اب ڈپلومیٹس ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا، ان کو پرسونا نان گریٹا قرار دے کے ان کو نکال دیا. اب اس وقت آج یہ ہوا ہے کہ انڈیا نے، انہوں نے 4 ڈپلومیٹس نکالے تھے، انڈیا نے کینیڈا کے 6 ڈپلومیٹس جو ہیں وہ نکال دیے ہیں نئی دہلی سے، اور ان کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اور ابھی یہ خبر جو ہے وہ موصول ہو رہی تھی کہ انڈیا وہاں سے اپنا ہائی کمشنر جو ہے اس کو بھی واپس بلا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفارتی تعلقات کو منقطع ہو جائیں گے یہ کینیڈا اور انڈیا کے درمیان. کیونکہ جب کسی ملک میں کوئی سفیر اپنا، ظاہر ہے کہ یہ جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں ان کے ایک دوسرے کے ملک میں جو سفیر ہیں ان کو ہائی کمشنر کہا جاتا ہے، تو سفیر اپنے واپس بلا لیے جائیں جیسے کہ انڈیا بلا رہا ہے. اور ادھر سے انہوں نے 6 نکال دیے ہیں انڈیا نے، اور پھر ظاہر ہے انہوں نے پہلے سے 4 نکالے ہوئے ہیں ان کے. تو پھر اس کے جواب میں کینیڈا بھی یہ کرے گا کہ اپنے ہائی کمشنر کو نئی دہلی سے واپس بلا رہے گا، اور اس کے نتیجے میں ان کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا ایک کشیدگی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ بھارت کو ہیٹ مل رہی ہے. اسے پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کی پالیسیز جو کہ کسی دوسرے ملک کے میں جا کے ان کے اور اپنے دشمن یا جو بھی وہ ان کو دشمن قرار دے ان کو مارنے کی، اور یہ جو اگریسو پالیسی ہے اس کا کیا قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. پاکستان میں تو انہوں نے کر لیا، پاکستان نے اس کا اچھا خاصا احتجاج بھی کیا، اور اس پہ اپنی جو پالیسی بنائی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن کینیڈا نے جو کیا ہے وہ تو سب کے سامنے آ چکا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اسرائیل اور لیبنان اور ایران کے حوالے سے کیا خبریں ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ کل جو حزب اللہ نے اسرائیل کے شہر حیفا پر جو اٹیک کیا تھا، ایک ڈرون اٹیک کیا تھا ان کی ایئر بیس پہ، بن یامینیہ ایئر بیس پر اٹیک کیا تھا، وہاں بہت نقصان ہوا ہے.
اور ابتدائی خبریں تو یہ تھیں کہ ان کا آرمی چیف بھی اس میں مارا گیا ہے، لیکن آج اس کی ایک آڈیو ریلیز کی گئی اور جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ حملہ تھا، میں تو بچ گیا ہوں، لیکن یہ بڑا دردناک حملہ تھا۔ اور بالکل بلا شبہ حزب اللہ نے یہ پہلے سے وارن کر رکھا تھا کہ ہم جب بدلہ لیں گے تو وہ اسرائیل کے لیے بہت دردناک ہوگا۔ آج وہاں پہ دورہ کیا ہے نیتن یاہو نے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم بے رحمی سے حملے اپنے لیبنان پہ جاری رکھیں گے۔ یہ بڑا مطلب سخت لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ واقعتاً وہ بے رحمی سے جو بھی کر رہا ہے وہاں پہ، اور اس نے وہاں سے جو UN کے پیس کیپرز ہیں ان کو بھی نکل جانے کا کہہ دیا ہے، دھمکی دے دی ہے نیتن یاہو نے کہ اگر وہ پیس کیپرز وہاں رہے تو وہ بھی نشانہ بنیں گے، وہ پہلے بن چکے ہیں، میں نے بتایا تھا۔ تو اس کے علاوہ یہ ہوا ہے کہ ایران کے اندر جو ایک اور کا شہر ہے شاد آباد، وہاں پہ ایک آگ لگنے کا واقعہ رونما ہوا۔ تو آج وہ رپورٹ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ شاید یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ آگ لگی ہے کہ جہاں پہ ان کی نیوکلر فیسلٹیز ایران کی، تو اس کے قریب یہ آگ لگی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ اب کیا ایران کی جو نیوکلر فیسلٹیز ہیں وہ کتنی محفوظ ہیں، اور یہ آگ کیسے لگ گئی ہے، کیا یہ دشمن کی کارروائی ہے یا یہ کوئی حادثہ ہے، اس کے بارے میں ابھی پتہ نہیں چلا، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ اس علاقے میں آگ لگنا جو ہے یہ بڑی اہم خبر ہے۔ اور پھر یہ کہ یورپی یونین نے ایک بہانہ بنا کر ایران پر مزید پابندیاں لگا دی ہیں اور سخت پابندیاں لگائی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایران یوکرین کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ ایران کو تو خود اس وقت اسلحہ کی ضرورت ہے، تو وہ یوکرین کو کیسے فراہم کرے گا، لیکن یہ بہانہ بنا کے یورپی یونین نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ تو یہ تھی آج تک کی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں۔